سایہ جو ساتھ رہتا تھا۔ یہ کہانی عائشہ کی ہے جو حال ہی میں اپنے خوابوں کی نوکری کے لیے ایک بڑے شہر کے ایک پرسکون علاقے میں نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تھی۔ عائشہ ایک ذہین اور خود مختار لڑکی تھی، لیکن بچپن سے ہی اس کی نیند کے مسائل تھے۔ اکثر رات کو اسے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کمرے میں اس کے ساتھ موجود ہو۔ وہ ان احساسات کو ہمیشہ ذہنی تھکن اور وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ نئے اپارٹمنٹ کی عمارت کافی جدید تھی۔ ہر فلور پر صرف 2 اپارٹمنٹس، CCTV کیمرے اور ایک چھوٹا سا جم بھی تھا۔ سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن عائشہ کو پہلے دن سے ہی عجیب سا سکوت محسوس ہوا، جیسے یہ عمارت بے جان ہو، جیسے لوگ اس میں رہتے ہوئے بھی غیر مرئی ہوں۔ نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہونے کی پہلی رات اس نے اپنا بیڈ سیٹ کیا اور لائٹس آف کر کے سونے کی کوشش کی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، بس دور کہیں لفٹ کے چلنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے بیڈ کے قریب کھڑا ہے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، لیکن کمرے میں اندھیرا تھا، بس کھڑکی سے آتی چاندنی تھی۔ عائشہ نے خود کو سمجھایا کہ یہ سب تھکن کی وجہ سے ہے اور دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، لیکن جیسے ہی نیند آنے لگی، اسے اپنے کان کے قریب کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، لائٹ آن کی، مگر کمرہ بالکل خالی تھا۔ اگلی صبح عائشہ دفتر گئی اور دن بھر مصروف رہی۔ شام کو واپس آ کر فریش ہونے کے بعد کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے فریج کا دروازہ بند کیا، اس کی نظریں کچن کی کھڑکی پر پڑیں۔ کھڑکی کے شیشے میں اسے ایک سایہ سا جھلکتا دکھائی دیا، لیکن جب اس نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور سوچا، شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ابھی شروعات تھی۔ تیسری رات عائشہ سونے لگی تو اچانک اس نے بیڈ کے نیچے سے ہلکی ہلکی سرگوشی سنی۔ اس کے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ وہ ڈر کے مارے بیڈ سے نیچے نہ اتری۔ اس نے فون اٹھا کر فلور پر ٹارچ ڈالی، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہ کسی طرح نیند کے بہانے خود کو بہلانے لگی، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، اسے لگا جیسے کوئی اس کے تکیے کے پاس بیٹھا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی، پورے کمرے کی لائٹس آن کیں اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اگلی صبح عائشہ نے یہ بات اپنی کولیگ مریم کو بتائی۔ مریم نے مذاق میں کہا، شاید کسی جن کو تمہاری شکل اچھی لگ گئی ہو۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے بات ٹال دی، لیکن دل ہی دل میں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسی دن اس نے اپارٹمنٹ کے گارڈ سے بات کی۔ گارڈ نے کہا، بی بی، یہ فلیٹ پچھلے سال تک خالی تھا۔ اس سے پہلے یہاں ایک فیملی رہتی تھی، لیکن وہ اچانک کہیں چلے گئے۔ گارڈ کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو عائشہ کو عجیب لگا، لیکن اس نے مزید سوال نہ کیے۔ چوتھی رات جب عائشہ دفتر سے واپس آئی تو اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی عجیب سا بوجھل ماحول محسوس ہوا، جیسے ہوا میں نمی اور بوجھ بڑھ گیا ہو۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی وہ بیڈ پر بیٹھی، اچانک اس کی نظر الماری پر پڑی۔ الماری کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ عائشہ کو یاد تھا کہ اس نے صبح اسے بند کیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی،
الماری کا دروازہ کھولا لیکن اندر کپڑوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ مڑی اسے لگا جیسے کوئی اس کے کان کے پاس عائشہ کہہ کر بولا ہو۔ وہ چیخ پڑی، دروازے کی طرف بھاگی لیکن دروازہ جیسے باہر سے لاک ہو گیا تھا۔ اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ کچن میں جا کر چھری اٹھائی اور بیک اپ فون سے گارڈ کو کال کی۔ دروازہ نہیں کھل رہا۔ وہ گھبرا کر بولی۔ گارڈ نے جواب دیا، بی بی دروازہ تو اندر سے لاک ہے، آپ خود کھول سکتی ہیں۔ عائشہ نے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کوشش کی اور اس بار دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ وہ حیران رہ گئی۔ گارڈ جب اوپر آیا تو سب نارمل تھا۔ عائشہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سب اگنور کرے گی، لیکن اس رات کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ رات کے 2 بجے اچانک کمرے کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ عائشہ نے آنکھیں کھولیں تو کمرے کے کونے میں ایک لمبا سا سایہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ دھند میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ عائشہ کا سانس رک گیا، وہ حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اس کے بیڈ کے قریب آنے لگا۔ عائشہ نے پوری طاقت لگا کر چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز نہیں نکلی۔ اچانک سایہ اس کے قریب آ کر جھک گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ میرا کمرہ ہے، تم کیوں آئی ہو؟ عائشہ کے وجود میں لرزہ دوڑ گیا۔ وہ اچانک اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی، لیکن پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ لفٹ بند تھی، سیڑھیاں سنسان تھیں، جیسے عمارت میں کوئی اور نہ ہو۔ وہ روتے ہوئے نیچے کی طرف بھاگی، لیکن ہر فلور پر ایک ہی منظر تھا، سنسان راہداری، اندھیرا اور دیواروں پر سائے جو اپنی مرضی سے حرکت کر رہے تھے۔ اچانک اس نے پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز سنی۔ وہ پلٹی، وہی سایہ سیڑھیوں پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عائشہ نے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کیا، لیکن جتنا وہ بھاگتی وہ خود کو اسی فلور پر پاتی جہاں اس کا اپارٹمنٹ تھا، جیسے عمارت نے اسے قید کر لیا ہو۔ اچانک اس کے کانوں میں عجیب آوازیں آنے لگیں، یہ عمارت ہماری ہے، یہ کمرہ ہمارا ہے۔ ہر کونے سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اپارٹمنٹ کے اندر بھاگ گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی پر کوئی کھڑا ہے، وہی سایہ۔ وہ اس کے کمرے کے بیچ میں آ کر رکا اور دھیرے دھیرے بولا، اب تم نہیں جا سکتی۔ اسی لمحے عائشہ کی چیخ سنائی دی اور پھر پورا اپارٹمنٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اگلے دن جب گارڈ نے دروازہ کھولا تو اپارٹمنٹ بالکل خالی تھا۔ عائشہ کہیں نہیں تھی۔ اس کا فون، بیگ، سب کچھ وہیں تھا۔ عمارت کے رہائشیوں نے کہا کہ انہوں نے رات کو کوئی چیخ سنی تھی، لیکن جب گارڈ اوپر گیا تو کچھ نہ ملا۔ آج بھی اگر آپ اس اپارٹمنٹ میں جائیں تو رات کو کچن کے شیشے میں ایک سایہ دکھائی دیتا ہے جو آپ کو خاموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی کوئی آپ کا نام لے کر سرگوشی کرتا ہے۔